ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے، لیکن میں اس موقع پر ڈی پی او خانیوال کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے خود اس سارے کام کی مانیٹرنگ کی اور انہوں نے ڈی ایس پی ارشد صاحب اور 3 ایس ایچ اوز ان کی ڈیوٹی لگائی، خصوصاً ایس ایچ او حویلی کرنگا آصف صاحب جو ہیں انہوں نے بہت کوئک رسپانس دیا۔ اچھا جی، یہ آپ نے مولانا آصف ماویہ سیال صاحب کی جو ہے وہ گفتگو سنی ہے، اور مولانا آصف سیال صاحب جو ہیں وہ NA 110 سے MNA کا الیکشن بھی جو ہے وہ لڑتے ہیں، اور اگر بات کرتے ہیں تو یہ مولانا آصف ماویہ سیال صاحب جو بیان دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں غلام شبیر گگڑانہ سیال صاحب کے حوالے سے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ غلام شبیر گگڑانہ سیال صاحب کو اغوا کیا جاتا ہے، پھر ان کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس میں 2 لوگ جو ہیں، 2 ملزم، ان کا ایک دوست ہے، اور وہ دوست ہی دوسرے لڑکے کو ساتھ ملاتا ہے اور وہ تمام یہ منصوبہ بناتا ہے قتل کا، اور ان کو قتل کرتا ہے۔ اب یہ غلام شبیر گگڑانہ صاحب کافی لوگ ایسی چیزیں بتا رہے ہیں کہ جناب معاملہ تو شور کوٹ کا ہے، تو حویلی کرنگے مقدمہ کیسے درج ہوتا ہے؟ ایک تو جس طرح آپ نے مولانا آصف ماویہ سیال صاحب کی گفتگو سنی ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ SHO تھانہ حویلی کرنگا، DPO خانیوال کا وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کیونکہ تھانہ کچا کھو بھی وہاں پہ لگتا ہے، تو کچا کھو کے جو SHO ہیں، اس کے علاوہ دیگر پولیس بھی خانیوال وہاں پہ انوالو تھی، DSP میاں چنو بھی تھا، DSP کبیر والا منور گجر بھی مقصد اس کیس کو دیکھ رہا تھا۔ تو خانیوال پولیس نے بڑی کوشش کی، اور ان کا یہ مقصد تھا کہ بندہ جو ہے وہ ہمارے علاقے سے اغوا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کوٹ اسلام کے قریب کا یہ واقعہ بنتا ہے، جہاں پہ غلام شبیر لاسٹ کال کر کے گھر والوں کو بتاتا ہے کہ جی میں فلاں جگہ پہ آ گیا ہوں اور میں گھر آ رہا ہوں، تو وہاں سے پھر وہ واپس اس کے دوست اس کو بلاتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے صاف ظاہر ہے دوسرے دن کا اغوا کا مقدمہ وہاں پہ کال ہوتی ہے 15 پہ، پھر پولیس اس کے اوپر جو ہے ورک کرتی ہے، پھر گاڑی جو ہے وہ کچا کھو کے علاقے سے جو ہے روڈ ایکسیڈنٹ میں ملتی ہے، تو وہاں پہ پھر کچا کھو پولیس بھی اس میں انوالو ہوتی ہے۔ DPO خانیوال ہم نے دیکھا کہ بڑے ایکٹیو تھے، اور ان کی کوشش تھی کہ یہ قتل جو ہے یہ ٹریس ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک اندھا قتل تھا، اغوا ہوا پھر قتل ہوا، تو اس کے اوپر پولیس تھانہ حویلی کرنگا نے بڑی محنت کی، SHO حویلی کرنگا جو آصف مجتبیٰ صاحب ہیں انہوں نے بڑی محنت کی، ان کی ٹیم نے بڑی محنت کی، اور وہ ملزم جو ہیں دونوں ملزم پولیس نے گرفتار کر لیے۔ اب مولانا صاحب جو ہیں وہ اس بیان میں یہ بتا رہے تھے کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ مولانا آصف ماویہ سیال صاحب جو ہیں، ایک تو ان کا جو تعلق ہے وہ گگڑانہ فیملی سے ہے اور برادری بھی ہے، اور مولانا صاحب جو ہیں ہم نے دیکھا کہ یہ گگڑانہ سیال جو ہیں مولانا آصف ماویہ سیال کو بہت زیادہ سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور ویسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مولانا آصف ماویہ سیال صاحب جو ہیں وہ اکثریت، یہ نہیں ہے کہ یہ ان کی برادری ہے تو وہ کر رہے ہیں، وہ اکثریت ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ بھی ظلم ہوتا ہے، جہاں پر بھی کوئی ایسا واقعہ سامنے آتا ہے تو اس میں وہ حصہ بھی لیتے ہیں، اور اس میں وہ انصاف کی اپیل بھی کرتے ہیں، انصاف مانگتے بھی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ گگڑانہ فیملی ہے تو مولانا صاحب جو ہیں اس وجہ سے کر رہے ہیں، مولانا صاحب دیگر ووٹر کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ جو گگڑانہ سیال غلام شبیر صاحب ہیں جن کو قتل کیا گیا اور ان کے دوست کی جانب سے قتل کیا گیا، اس حوالے سے جو ہے یہ مولانا صاحب بات کر رہے تھے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ انصاف بھی مانگ رہے تھے۔ اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کمنٹ کرتے ہیں کہ جی کیا ان لوگوں کو بھی ریکوری کے لیے لے جایا جائے گا، کیا یہ بھی اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوں گے، یا ان کا کیس چلے گا؟ یہ تو ادارے ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں، لیکن جو اس ٹائم لوگوں کی رائے ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوں، کیونکہ ایک نوجوان ایماندار شریف انسان کو انہوں نے قتل کیا ہے، وہ بچے تو انصاف مانگیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ ان کے نماز جنازہ میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی، وہ کوئی ان کے رشتہ دار نہیں تھے، وہ ان کی برادری نہیں تھی، دور دراز سے لوگ آئے ہوئے تھے، لیکن وہ اس لیے ہم نے دیکھا کہ جنازے میں شامل تھے، ان کا
یہی موقف تھا کہ ایسے لوگوں کو بھی کافر کردار تک پہنچانا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ کسی معافی کے قابل نہیں ہیں، اور ایک کاروباری انسان کو جو اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کما رہا ہے، ایک بیٹی اور 2 بیٹے ہیں، ان کے 3 بچے ہیں، اور اپنے بچوں کی فیملی، اپنے بچوں کی کفالت کر رہا ہے، اس شخص کو ناحق قتل کیا گیا ہے، اور اس شخص نے کیا جو اس کے قریبی دوست تھا، جو لوگوں میں تو ڈیفالٹر تھا، لیکن وہ اگر اس دوست کے اوپر کوئی آنچ آتی، کوئی پیسے مانگتا، تو وہ ذمہ داری اپنی اٹھا لیتا کہ جس کے پیسے میں دے دوں گا۔ اب سوچیں کہ ایسا دوست اس کو قتل کر دیتا ہے۔ لالچ بڑی بری بلا ہے، اور لالچ میں ہمیشہ انسان کوئی نہ کوئی ایسا کام کر جاتا ہے، انسان اپنے ذہن کے مطابق ایسا پلان بناتا ہے کہ میں نے قتل کر دینا، میں تو بس پکڑا ہی نہیں جاؤں گا۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ قتل جو ہے وہ چھپتا بھی نہیں ہے، اور ادارے جو ہیں وہ اتنے ایکٹیو ہیں کہ وہ کسی کو، قاتل کو باہر گھومنے ہی نہیں دیتے۔ ادارے اتنا ورک کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں کہ قاتل گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو غلام شبیر صاحب کے قاتل ہیں، دونوں قاتل جو ہیں وہ گرفتار ہیں، پولیس کسٹڈی میں ہیں، اور اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ ان کا کیس کس ٹرائل پہ جاتا ہے۔ کیا وہ ریکوری کے لیے جائیں گے تو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بھی کوئی ان کے ساتھی فائرنگ کر دیتے ہیں، یا وہ کیس چلے گا، یہ تو انتظامیہ فیصلہ کرے گی، افسران فیصلہ کریں گے۔ لیکن غلام شبیر کے جو ورثہ ہیں وہ یہ جو ہے آواز اٹھاتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے۔